السلام علیکم خواتین و حضرات، ٹوڈیز ڈائلاگ بائی حضرت ناظر کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج جو سوشل میڈیا پہ جو سٹف مجھے دیکھنے کو ملا، دن بھر میں بھی مصروف رہا، تو ابھی میں کچھ چیزیں جب دیکھیں، اور کل ہم نے بات کی تھی کہ جو بجلی کے بلوں کا بحران ہے اس میں یہ اب احتجاج کی طرف معاملہ جا رہا ہے، اور کل کسی ہمارے دوست نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے انقلاب کی طرف جا رہا ہے یا ملک میں انارکی پھیلے گی، خدا نخواستہ یہ جو بھی ہے۔ بہرحال بجلی کے بلوں کا ایک بہت بڑا کرائسس ہے، اور میں شروع کروں گا جاوید چودھری صاحب سے۔ تو کل میں جاوید چودھری صاحب کا ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے گھر میں یہ میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ کرائسس سے وہ لوگ محفوظ ہیں جنہوں نے سولر پینلز اپنے گھر لگائے ہوئے ہیں، یا وہ اپنی جو ہے وہ فاضل بجلی نیشنل گریڈ میں دے رہے ہیں، اور ان کا بل جو ہے وہ سرپلس آ رہا ہے، یا انہوں نے بجائے اس کے کہ وابڈا نے ان کے پیسے دینے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ وابڈا کو دیں، وابڈا نے ان کے پیسے دینے ہیں، یعنی ان کا بل جو ہے وہ سرپلس آتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی مثال دی کہ میرا جو گھر میں سولر پینل میری جو ہے وہ چھت پہ لگے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کا اسٹیمیٹ کیا تھا۔ ایک تو سولر پینل مہنگے ہیں، عام بندہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سولر پینل لگوانے سے پہلے اپنی جو ہے وہ بجلی کا جو لوڈ ہے وہ اس کا جو ہے وہ اندازہ کیا، تو وہ 10 جو ہے وہ 10 kV کا جو ہے وہ لوڈ تھا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایز اے پریکاشن 30 جو ہے اس کا لگایا سولر پینل 30 kV کا، اور ابھی تک تو معاملہ ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ پچھلے مہینے تک میرا سرپلس تقریباً 1,70,000 تھا جو وابڈا نے ہمیں دینے تھے، اور اس دفعہ جو بل آیا اس میں جو ہے وہ 1,50,000 شاید ہی پلس مائنس جو ہے وہ اس میں سے منا ہو گئے ہیں، اور وہ 20,000 اس میں رہ گیا۔ اور اگلی دفعہ انہوں نے کہا کہ اس 30 کلو واٹ کے سولر پینلز کے سسٹم نیٹ میٹرنگ کے باوجود بھی مجھے لگتا ہے کہ اگلے مہینے 1,50,000 کا بل مجھے پلے سے دینا پڑے گا۔ تو یہ میں ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ تھوڑا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سولر پینل اس کا سلوشن ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ کسی مدرسے کی وہ مثال دے رہے تھے کہ وہ بھی انہوں نے سولر پینل لگائے ہوئے تھے، لیکن وہ انہیں بھی جو ہے وہ اس دفعہ جو ہے ٹھیک ٹھاک بل آیا۔ تو یہ ایک نیشنل کرائسس ہے، اور یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت مہنگی ترین جو ہے بجلی وہ حکومت بیچ رہی ہے، اور اس کے پیچھے کوئی بھی وجوہات ہیں، فرنس آئل مہنگا ہے، ڈالر کا ریٹ ہے، یا روپی ڈی ویلیو ہوا ہے۔ لیکن میں پہلے بھی یہ جو ہے وہ اس بات کے خلاف تھا جو انصافیانس پروپیگنڈا کیا کرتے تھے، ہم اس کو اس وقت بھی سوشل میڈیا پہ کاؤنٹر کرتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے، اپنے جو ہے ترکی کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ تو میں نہیں کہتا تھا کہ بھئی ترکی اور ہمارے جو ہے زمینی حقائق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہی ہے تو آپ اپنے پاکستان کو خطے کے دوسرے ممالک سے کمپیئر کریں، جیسے بنگلہ دیش ہے، بھارت ہے، سری لنکا، یہ جو دوسرے نیبرنگ کنٹریز ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ان کے زمینی حالات ہم سے ملتے جلتے ہیں۔ تو وہ نہ تو بھارت میں بھی اس وقت میرے خیال میں 300 یونٹ جو ہے بنیادی وہ بجلی فری ہے، اس کے بعد اس کا ریٹ شاید 5 سے 10 روپے بھی پر یونٹ نہیں ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی کچھ ٹکا ہے جو کہ ہمارے روپے میں شاید 12 روپے بھی نہیں بنتے اگر کرنسی ڈی ویلیویشن جو ہے اس کا حساب ڈالر کے حساب سے کیا جائے۔ اسی طرح کچھ اب آپ مثال دیتے ہیں کہ افغانستان میں 50 سال سے جنگی صورتحال ہونے کے باوجود، کرائسس کے باوجود، وہاں بھی بجلی جو ہے وہ 5 سے 10 افغانی پر یونٹ ہے، یا اتنی مہنگی نہیں ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ ایک جو ہے اتنی جو ہے وہ
آپ کہہ لیں کہ جو ہے ورلڈ رینکنگ میں ہم کئی معاملات میں بہت اہم اسٹیٹ ہونے کے باوجود اس وقت جو ہے عوام یہاں مہنگی ترین بجلی کا بلکہ عذاب بھگت رہے ہیں۔ یہاں کا یونٹ 50 روپے سے بھی اوپر ہے پر یونٹ، اور اس کے بعد اس میں بیسیوں قسم کے ٹیکس ہیں اور پھر سلیبز ہیں، اور اس کے بعد یہ ایک نیا انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا کہ پیک آورز کے نام سے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ میں ایک اور جو ہے بیرون ملک صاحب کا چینل دیکھتا ہوں، تو وہ شاید نون لیگ کے سپورٹر ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب جب تھے تو وہ بجلی اتنے روپے یونٹ تھی، ڈالر اتنا سستا تھا، اور یہ سب کانسپریسی میاں صاحب کو ریموو کرنے کی وجہ سے یہ مہنگائی جو ہے وہ عمران خان اور جس کے پیچھے جو جتنے بھی کانسپریٹرز تھے انہوں نے جو ہے وہ مہنگائی کے یہ ذمہ دار ہیں۔ تو وہ کسی حد تک ان کی بات درست بھی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ عمران خان نے دعوے تو بہت کیے تھے اقتدار میں آنے سے پہلے، لیکن جب وہ عمران خان صاحب اقتدار میں آ گئے تو ہر دوسرے دن وہ ایک سمری پہ دستخط کر دیتے تھے نیپرا کی یا جو بھی ہے، اور اس میں وہ ساتھ ہی کہہ دیا کرتے تھے کہ جی آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے۔ تو وہ یہ گھبرانا نہیں کی تکرار سن سن کے عوام تنگ آ گئی تھی۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو کوکنگ آئل بنیادی اشیاء ضرورت کی اشیاء کئی 100 گنا مہنگی ہونے کا سلسلہ شروع ہوا، پلس الیکٹریسٹی گیس وغیرہ، تو یہ بھی انہی کے دور سے شروع ہوا۔ اب جو ہے بات یہ ہے کہ اس وقت بھی انصافیت جو ہے وہ اس کی مثالیں کرنسی ڈی ویلیویشن پہ میں نے بات کی، تو وہ ایک اور جو انصافیت تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ترکی کی کرنسی کا 100 گنا ڈی ویلیو ہوئی، بعد میں انہوں نے آئی ایم ایف کے منہ پہ پیسے مارے اور کہا کہ ہمیں اگر آپ کو جو ہے وہ پیسے چاہیے تو ہم سے لے لیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اس کے بعد مراد سعید والی بڑی فیمس بات بھی آپ کو یاد ہوگی، 200 ارب ڈالر منہ پہ مارے گی والی، تو یہ سب فسانے تھے۔ اسد عمر وغیرہ یہ سب کولیپس کر گئے اور مہنگائی کا ایک نہ ختم ہونے والا طوفان آ گیا۔ آئی ڈونٹ نو آئی ایم ایف سے ان کی کیا کمٹمنٹس ہوئی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میرے بھائی عوام کی اتنی سخت نہیں ہے جتنا آپ نے ان پہ بوجھ ڈال دیا ہے، جبکہ اس وقت ایک طوفان ہے عوام میں جو ہے وہ ایک بجلی کے ناروا بلوں کی جو ہے وہ ریئیکشن کے صورت میں رد عمل کے طور پہ، اور سوشل میڈیا پہ بھی کم و بیش سبھی کا یہ مطالبہ ہے کہ جتنے بھی اشرافیہ ہے ان کی مراد جو ہے وہ فری بجلی ان کی ختم کی جائے، فری پیٹرول ختم کی جائے، اور جس طرح باقی پاکستانی قلیل تنخواہ یا آمدن کے باوجود یہ سب چیزیں اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں، وہ طبقہ بھی اس کو اپنی جیب سے جو ہے وہ ادا کرے، اور دیٹ ساؤنڈز ریزنیبل۔ اور اس کے علاوہ ایک بات کی جاتی ہے کہ جو وابڈا کے اہلکار ہیں، آفیسرز ہیں اور اہلکار، ان کو بھی جو ہے فری یونٹس دی جاتی ہیں، اربوں روپے کی بجلی یا کروڑوں روپے کی جو ہے وہ بجلی استعمال کرتے ہیں سالانہ، اور ان کے ریٹائرڈ ملازمین کو بھی آفٹر ریٹائرمنٹ ہاف اس کی یونٹس جو ہے وہ فری ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، تو اس کو ختم کیا جائے۔ اگر کرائسس ہے تو اس میں سب کے لیے کرائسس ہے، یہ کرائسس صرف عوام کے لیے نہیں ہے، اور بعد میں دیٹ ساؤنڈز ریزنیبل، حکومت پہ اس پہ غور کرنا چاہیے، لیکن حکومت جو ہے وہ ان کے بیانات پچھلے ایک دو روز سے بہت مذاقہ خیز ہیں۔ اب آج میں نے ایک سلائیڈ دیکھی کہ مرتضیٰ سلنگی صاحب ہیں کوئی نگران وزیر، انہوں نے جو ہے وہ دنیا نیوز کی ایک سلائیڈ میں نے دیکھی سوشل میڈیا پہ، تو انہوں نے کہا کہ جی بجلی کے بلوں پہ عوام کا ریئیکشن جو ہے وہ بنتا ہے، جائز ہے، لیکن احتجاج سے یہ بجلی کے بل کم نہیں ہوں گے۔ تو میں نے پھر یہ لکھا کہ بھائی اور کس صورت میں عوام کے پاس احتجاج کے علاوہ اور آپشن کیا ہے اور کیسے کم ہوں گے، آپ طریقہ بتا دیں۔ پھر شاید ایک دو روز سے اجلاس ہو رہے ہیں اس مسئلے پہ، اور اجلاس ابھی تک جاری ہیں۔ پھر جو ہے وہ مبشر لقمان صاحب نے اپنے ویلاگ میں دیکھا کہ کہا کہ یہ جو کاکڑ صاحب ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، ان کے پاس بہت پہلے سے برٹش نیشنلٹی ہے، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ، یہ میں مبشر لقمان صاحب کو کوٹ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو پھر وہ ایک اور بھی انہوں نے بات کی کہ وزیر اعظم صاحب نے اتنا کہا کہ میرے جو ہے وہ پی ایم ہاؤس سے ایک اے سی کم کر دیں۔ تو بہرحال مجھے نہیں پتا یہ بات کس حد تک درست ہے یا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس سے یہی تاثر جاتا ہے کہ نگران حکومت یا تو بے بس ہے، اس وقت جو نگران سیٹ اپ ہے کیبنٹ،
یا پھر وہ لا تعلق ہے اور اس کو عوام کے اتنے بڑے مسئلے سے کچھ لینا دینا نہیں، یا پھر وہ بالکل جو ہے وہ بڑے سیلفش قسم کے خود غرضی پہ مبنی بیانات ایسے دے رہے ہیں جیسے مسئلے کو وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ اسی جو ہے وہ سلسلے کا ایک اور جو ہے آج کی ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ جیل میں جو ہے ان کو دی گئی سہولیات کی جو ہے فہرست آج شاید سپریم کورٹ میں آفیشیل حکومت نے رپورٹ پیش کر دی، اور وہ اس میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ ہے پرو عمران، اور جو دوسرے ہیں دوسری پارٹیز کے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب دو نہیں ایک پاکستان، جو سلوگن تھا انصافیئنس کا کہ عمران خان کو جیل میں پریفرینشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، ان کو دیسی مرغ اور دیسی مٹن اور دیسی گھی اور بلا بلا بہت سی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، جبکہ باقی قیدیوں کو یہ سہولتیں میسر نہیں ہوتی ہیں، اور انصافیاً حسب معمول اپنے پروپیگنڈا کو لے کے اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، اور بدتمیزی طوفان بدتمیزی انوز جاری ہے۔ میں تو سمجھتا تھا یہ وقت کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، اور ہم لوگ ہیں کہ اپنے تئیں جو ہے روشنی کی طرف بلاتے ہیں، لیکن شاید میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی آف دا پیپل آر آلریڈی ٹریپڈ ان دس ویشیس پروپیگنڈا جو 4 سال میں 24 گھنٹے ہر چینل سے کیا گیا، اور جس میں لوگ برین واش ہو چکے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ یہ اس سے کیسے باہر آئیں گے۔ بہرحال ہم تو یہی سمجھتے ہیں، میں اور میری طرح جو دوسرے لوگ انہیں روشنی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، یا جس طرح خرگوش کی طرح انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ آنکھیں کھولے، حقائق کو فیس کریں، اور لیکن یہ لوگ اس میں خوش ہیں، خواب خرگوش میں، یہ اسے باہر نہیں آنا چاہتے۔ تو پھر بھائی یہ مسئلے مسائل تو چلتے رہیں گے، اپنی اپنی اسکن اگر سیو کرنے کی بات آتی ہے تو پھر نیشنل انٹرسٹ تو پیچھے رہ جاتا ہے۔ بہرحال میری ہمدردیاں ان تمام عوام کے ساتھ ہیں جو اس وقت ایک کرائسس کی سچویشن میں ہیں، اور اس مہنگائی میں پہلے ہی اس کے عذاب سے وہ گزر رہے تھے، الٹا یہ بجلی کے بلوں نے ٹو ایڈ انسلٹ ٹو دا انجری والی بات کی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ تو شروع وہ جو عمران خان صاحب کے دور سے ہوا تھا مہنگائی کا، اور انہوں نے آج ویڈیو پرانی ان کی جو ہے وہ گردش میں سوشل میڈیا پہ، جن کو وہ نہیں مانتے یا وہ اس سے شرمندہ بھی نہیں ہوتے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں برملا کے عوام کو مہنگائی کے طوفان کے لیے تیار ہونا، اس سے بھی زیادہ مہنگائی ہوگی، اور مہنگائی ہوئی ان کے دور میں۔ کوکنگ آئل جو ہے، ایک میں مثال دوں گا، ایک بنیادی کموڈیٹی ہے جو ہر ایک کے کچن میں استعمال ہوتا ہے کم و بیش، اس کو 150 روپے لیٹر سے اٹھا کے جو ہے وہ عمران خان صاحب جس دن گئے شاید 550 600 روپے لیٹر ہو گیا تھا، تو یہ کئی سو گنا اضافہ تھا اس میں۔ اب بعد میں جو ہے وہ نگران حکومت جو شہباز شریف صاحب کی تھی، انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے معاملات بہتر ہو جائیں گے، تو وہ ٹو دیئر سرپرائز ایز ویل جو ہے آج مبشر لقمان صاحب نے بھی یہ بات کی، میں اسے ایگری کروں گا کہ ان لوگوں نے پی ٹی آئی حکومت کی کھودی ہوئی خندقوں کو مزید گہرا کیا، کھائی کی شکل دی، اور انہوں نے وہ چیزیں ریورس نہیں کی۔ ڈالر تھا تو وہ پی ٹی آئی جہاں چھوڑ کے گئی تھی اس سے آگے ہی گیا، پیچھے نہیں آیا۔ اس کے بعد کوکنگ آئل جو ہے 550 600 پہ انہوں نے چھوڑا تھا، یہ 700 800 پہ لے گئے ہیں۔ تو باقی بھی چیزوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، پھر بجلی کے اور یوٹیلیٹی بلز، گیس کے بل جو ہے وہ بھی کئی سو گنا اس میں اضافہ ہوا ڈومیسٹک بلنگ پہ بھی، اور اس میں یہ ہے کہ سبسڈی تو درکنار، اب عوام کو جو ہے ایسے بیسیوں ٹیکسز اس میں انکلوڈنگ پی ٹی وی ریڈیو فیس بھی دینی پڑتی ہے، جو آج کل لوگ پی ٹی وی ریڈیو دیکھتے بھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں پھر کئی قسم کے وہ نیلم جیلم کوئی سرچارج بھی ہے، کچھ ایسے ٹیکسز ہیں جو بالکل ناروا ان ریزنیبل ہیں، جو کہ وہ میں نے کہا دے آر ایڈنگ انسلٹ ٹو دا انجری، اور ایکچوئل کاسٹ بھی اگر وابڈا کی یونٹس کی ہو تو وہ پھر بھی جو ہے چلیں اس کا کوئی تناسب ہے یا اس کی کوئی منطق یا جواز بنتا ہے، یا لوگ سامھاؤ وہ پے کر دیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ مستقل بنیادوں پہ جو ہے یہ آئی پی پیز جو اس سلسلے ہیں، یہ بڑے کوئی
انفلوئنشل لوگ ہیں جن کے پاس گورنمنٹ آف پاکستان کی ساورن گارنٹیز ہیں اور یہ مہنگی بجلی فروخت کرنے کے معاہدے ہیں اور ڈالرز میں ان کی شاید پیمنٹس کے بھی ایگریمنٹس آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ. عمران خان صاحب بھی اپنے دور میں ان کی بات کرتے رہے. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پھر کون جو ہے وہ کسی ان کے ایگریمنٹس کو ریوزٹ کرنے پہ ان کو آمادہ کرے گا. عوام تو میرے خیال میں جو ہے وہ اتنی مہنگی بجلی زیادہ عرصہ افورڈ نہیں کر پائیں گے. ایک بندے کی تنخواہ ہی 50-60 ہزار روپیہ، اس کا بل مہینے کا 35 ہزار آ جائے گا. تو میرے بھائی وہ کیا جیے گا اور کیا مرے گا؟ صورتحال آپ کے سامنے ہے. پھر جاوید چودھری صاحب نے، میں کل پرسوں ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑی لاجیکل بات کی کہ بات یہ ہے کہ اگر تو یہ دو سینیریو بنتی ہیں، اگر تو عوام سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے سلسلہ، حکومت اس پہ ایکشن لیتی ہے نہیں لیتی، یا وہ قانون اپنا راستہ لیتا ہے، یا ریاست اپنی ریٹ کو انشور کرتی ہے، وٹ ایور. دوسری صورت میں اگر یہ مہنگی بجلی کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور وہ جو ہے یہ جو بجلی کمپنیز کی سپلائی کا سیٹ اپ ہے اس کے لیے اربوں روپے سرکولیشن میں چاہیے جو ہے سالانہ، اور وہ ایک سائیکل تب بنتا ہے، یہ چلتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کا جو ہے کہہ لیں کہ جو ہے 20% 30% لوگ بھی یہ مہنگی بجلی افورڈ نہیں کر پاتے، ان کے جو ہے وہ میٹر کنیکشن کٹ جاتے ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی کٹیں گے اگر وہ 1-2 ماہ بل نہیں دے سکتے، یا اس سے کم و بیش تھوڑا زیادہ کم کر لیں تناسب. تو بات یہ ہے کہ وہ بجلی کمپنیوں کے پاس بجلی تو ہوگی، وہ مہنگی ہی ہو، لیکن آگے اس کی کھپت نہیں رہے گی. پھر جو ہے وہ لائن لاسز اور جو بجلی چوری ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. پھر جو ہے ان کے بجلی کمپنیوں کے اپنے لائن مین یا اہلکار اس میں کس حد تک ملوث ہیں، وہ ایک الگ جو ہے وہ موضوع ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب بجلی فاضل سسٹم میں موجود ہوگی اور اس کو استعمال یا پرچیز کرنے والے نہیں ہیں، تو وہ ایک نیا کرائسس جو ہے جنم لے گا، اور ایک جو ہے میسو قسم کی لوڈ شیڈنگ کی طرف آپ جا سکتے ہیں، اور وہ بھی بڑا ہاریبل سینیریو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ نگران جو بھی حکومت کے وزراء ہیں رسپانسبل، یا وزیر اعظم جو بھی کاکڑ صاحب ہیں، انہیں اس بات کا فوری نوٹس لینا چاہیے اور نیپرا کے ساتھ مل کے جو ہے اس کا کوئی سلوشن نکالنا چاہیے. تو نون لیگ کے وہ صاحب جو فوراً کسی چینل سے جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ مسلسل یہی اصرار کر رہے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں مہنگی بجلی میں، لیکن ہم 200-300 یونٹ پر منتھ والے کو ریلیف کی بات کریں گے، باقی جو اس سے زیادہ یونٹ استعمال کرتے ہیں ان کو مزید مہنگی بجلی دیں. تو وہ بھی بات سمجھ سے خیر باہر ہے. تو دیکھیں 300 یونٹ تک بھی کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں، لیکن فوری طور پر بجلی کے بلوں میں کوئی ریلیف نظر نہیں آتا. تو بات یہ ہے پھر نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہے، اور وہی جو ایک بڑے جو ہے صاحب کا آئرلینڈ سے شاید بڑا پرو ایکٹیو ہے، نون لیگ کے سپورٹر، ان کا چینل ہے، تو وہاں سے میں نون لیگ کی اپڈیٹس لیتا ہوں. تو انہوں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے ستمبر کے جو ہے مڈ سے لے کے اینڈ تک ایکسپیکٹڈ. اب وہ کہتے ہیں اکتوبر، یا شاید اس سے بھی آگے پیچھے ہو جائے، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پاکستان سے جو ہے وہ یہ سگنل مل رہے ہیں یا ایسی وائبز آ رہی ہیں کہ ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی صورتحال بہتر ہو جانے دے، یا آپ ریسٹ کریں، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے. یا یہاں تک بھی انہوں نے بات کی کہ ایون مریم نواز کا بھی کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے. تو وہ اس بات پہ ہے اپنی حیرت کا اظہار کر رہے تھے. لیکن یہ نون لیگ کے جو سپورٹرز ہیں کٹر قسم کے جیسے وہ صاحب ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ آج بھی پاکستان کے تمام مسئلوں کا اگر حل کوئی ایک بندہ ہے تو وہ نواز شریف ہے، کہ وہ ایک سینئر موسٹ پولیٹیشین ہے. بہرحال میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. تبدیلی اگر تھی، سونامی تو جو تھی تحریک انصاف کی، وہ کا اگر تیرے کے سونامی آ گئی ہے تو سونامی میرے بھائی کیا ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہے. سونامی جس قدر تیزی سے آتی ہے اور وہ پانی جو ہے ایک دیوار کی طرح سب کچھ ملیا میٹ کر دیتا ہے. جاپان کی سونامی کی ویڈیوز آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. تو سونامی کا پانی جس قدر تیزی سے آتا ہے اس قدر تیزی سے تباہی پھیر کے اتر بھی جاتا ہے. تو اس حد تک تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ تبدیلی سے زیادہ جو ہے وہ
ایک سونامی تھا، تو سونامی جس قدر تیزی سے آیا اس قدر تیزی سے تباہی پھیلتا ہوا واپس بھی چلا گیا، لیکن اس کی باقیات باقی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب تک جو توقعات تھی وہ بھی شہباز شریف صاحب کے سیٹ اپ میں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں کوئی عوام کو کوئی فلفل ہوتی نظر نہیں آئی، بلکہ انہوں نے بھی شاید پہلے سے جاری مہنگائی کو جو ہے وہ مزید اضافہ کیا ہے۔ سب پولیٹیشینس کے بیانات یہی تھے کہ ہم نے ملک کو بچا لیا، ملک کو بچا لیا تو اچھی بات ہے، لیکن عوام کو بھی بچانا آپ کی ذمہ داری ہے، جو کہ اس ملک کے مین سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو شاید اب 25 کروڑ ہے۔ تو بجلی کے بلوں میں مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی فوری ریلیف یہ اپنے گرانٹ سیٹ اپ دینے کی جو ہے وہ موڈ میں ہیں، جس قسم کے وہ غیر سنجیدہ بیانات ان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ پھر جو ہے وہ اس وقت پاکستانی جو ہے وہ پینک کر کے کچھ جو ملک چھوڑ سکتے ہیں یا جاب روزگار کے لیے باہر جا سکتے ہیں، وہ سب آپشنز جو ہے وہ اویل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ برین ڈرین پہ میرا جو ہے وہ ایک دو دن پہلے کا بھی لاگ جو ہے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ شعر میرا جو ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، آپ پھر پیش کر دیتا ہوں کہ بھائی صورت حال کم و بیش یہی ہے، تو جو شاعری جہاں جو ہے وہ کسی چیز کو جو ہے وہ ایکسپلین کر دیتی ہے جس خوبصورتی سے، وہاں شاید جو ہے وہ 600 کتابیں بھی ناکافی پڑ جاتی ہیں۔ تو ملاحظہ کیجیے گا سچویشن کا مبیش یہی ہے۔ غلام گردشوں میں یہ سارے ابن غلام، غلام گردشوں میں یہ سارے ابن غلام یوں اپنی باری کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ تو اس شعر کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات میں بہتری کرے، پاکستان کے عوام پہ کی صورتحال جو ہے بہتر ہو اور اس ملک کا مستقبل بے یقینی سے باہر آئے، اور جو اس ملک کے جو ہے وہ اصل جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اب جو اشرافیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس ملک کو چلا رہی ہے، وہ پاکستان کے مستقبل کو بے یقینی سے نکالنے کے ذمہ دار ہیں، یا وٹ دے آر اپ ٹو اس جو ہے پولیٹیکل انسرٹنٹی یا مہنگائی کا ایک جو ہے طوفان، یا فوری طور پہ یہ بجلی کے بلوں کا جو کرائسس ہے اس کی طرف اسٹیبلشمنٹ کو، نگران سیٹ اپ کو توجہ دینی چاہیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اس گزارش کے ساتھ کہ اگر آپ کی نظر سے میرا یہ ویلاگ گزرتا ہے تو میں نے جو ہے یوٹیوب پہ 3 سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں اپنے۔ ایک آج کی شعری بیٹھک ہے، اور ایک ہے یہ جس ایپیسوڈ کو ابھی آپ نے ملاحظہ کیا ٹوڈیز ڈائلاگ بائی اظہر ناظر، اور ایک فلیش فکشن 120 لفظوں کی کہانی، اور وہ بھی کوئی 12-14 کہانیاں میں نے شارٹس کی شکل میں اپلوڈ کی ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی نظر سے یہ ویڈیو میری گزرتی ہے تو براہ کرم اس چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ بنا رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کل ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔